اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم عربی کے حروف تہجی کے متعلق گفتگو کریں گے کہ حروف تہجی کو کون کون سے حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، یعنی ان کو ہم ادا کر کے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے عربی کے حروف تہجی ہیں، وہ آپ کو تمام حروف تہجی نظر آ رہے ہوں۔ اب یہاں پر کچھ ان کو 28 میں شمار کرتے ہیں اور کچھ 29۔ تو جو 28 میں شمار کرتے ہیں حروف تہجی، وہ حمزہ اور الف کو ایک جگہ شمار کرتے ہیں، جبکہ جو 29 شمار کرتے ہیں وہ الف کو الگ اور حمزہ کو الگ ادا کرنے کے حساب سے جو ہے 29 حروف تہجی شمار کرتے ہیں۔ بہرحال چاہے آپ 28 کہہ لیں یا 29 شمار کر لیں، یہ حروف تہجی جو ہیں، یہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کافی حد تک تجوید درست ہو جائے گی، جس کے بعد آپ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ الف کو منہ کے خالی حصے یعنی جوف سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، یعنی خالی الف نہیں بلکہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ زیر زبر پیش وغیرہ کہنے، وہ جب اس کے اوپر پڑھیں گے تب یہ خالی حصے سے جو ہے ادا ہوتی ہے، یعنی جوف سے ادا ہوتی ہے، جیسے ای او۔ تو پھر جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ زبان جو ہے نہ نیچے لگتی ہے، نہ دانتوں سے ٹکراتی ہے، نہ تالو سے ٹکراتی ہے، نہ ہی حلق نہ ہی ناک سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ہے با۔ با کو جو ہونٹ ہوتے ہیں، ہونٹوں کو آپس میں ملنے سے ادا ہوتا ہے، با با۔ اس کے بعد تا ہے۔ تا زبان کی نوک اور اوپر والے جو سامنے والے ثنایا ہیں ان کی جڑ سے نوک لگائیں گے تو تا ادا ہوتا ہے، جیسے تا تا۔ اس کے بعد سا، زبان کی نوک کو ثنایا الیاء جو اوپر والے دو ثنایا ہیں ان کے سرے سے لگانے پر جو ہے سا ادا ہوتا ہے، سا سا۔ جیم جو ہے یہ زبان کا درمیانی حصہ، یہ جب اوپر تالو کی طرف بڑھتا ہے یا ابھرتا ہے تو تب ادا ہوتا ہے، تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، جیم جیم۔ اس کے بعد ہا ہے، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا ہا۔ اس طرح پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد خا ہے۔ خا زبان کے پچھلے حصے سے جب حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے یعنی ادنی الحلق سے یہ ادا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں خا خا۔ کھا نہیں پڑھنا کیونکہ کھا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو پڑھنا خا، حلق سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دال ہے۔ دال کو زبان کی نوک اور ثنایا الیاء کی جڑ جو ہے وہاں پر نوک لگائیں گے تو ادا ہوگی، دال دال، یعنی جہاں سے ہم نے تا کو پڑھا تھا وہیں سے دال بھی ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زال ہے۔ زال زبان کی نوک کو ثنایا الیاء کے سرے پر لگانے سے ادا ہوتا ہے، جو سا کا مخرج ہے وہیں سے زال بھی ادا ہوتا ہے، زال زال۔ اس کے بعد را ہے۔ را زبان کی جو پشت ہوتی ہے کنارے کی طرف سے، وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے تب ادا ہوتی ہے، را را، یعنی نوک کو جب آپ تالو کی طرف بڑھائیں گے تو اب جو ہے را ادا۔ اس کے بعد زا ہے۔ زا کو جب ادا کریں گے تو اس کے لیے زبان کے اگلی سطح یعنی اگلا حصہ، اس کی اوپر والی سائیڈ جو ہوتی ہے جس کو سطح زبان کہتے ہیں، وہ ثنایا الیاء کے مسوڑوں کے پیچھے والی ہموار سطح جو ہوتی ہے وہاں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے، زا زا۔ اس کے بعد سین ہے۔ سین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، سین سین، لیکن اس میں تھوڑی سیٹی والی صفت جو ہے وہ رکھیں گے، سین سین۔ اس کے بعد شین ہے۔ شین کو زبان کے درمیانی حصے سے اور یہ اوپر تالو کی طرف اٹھنے سے جو ہے ادا ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے جیم کو ادا کیا تھا تو وہیں سے شین بھی کبھی وہی مخرج ہوگا، شین شین۔ اس کے بعد سواد ہے۔ سواد کو ادا کرنے کے لیے زبان کی اگلی سطح یعنی اگلا حصہ جو ہے اس کی سطح اور ثنایا الیاء کے جو مسوڑوں سے پیچھے والی سطح ہے وہاں پر لگانے سے، یعنی جہاں پر ہم نے سین ادا کیا تھا اور زا ادا کیا تھا وہیں سے ہم سواد کو بھی ادا کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے
صاد صاد۔ اس کے بعد واد ہے، اس کو کچھ لوگ دعات بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ جیسے مناسب سمجھیں، جیسے آسان سمجھیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے زبان کی دائیں طرف یا بائیں طرف والا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو اوپر والی داڑیں جو ہیں وہاں پر لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے، تو اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں واد واد، چاہے آپ دائیں طرف والی سائیڈ استعمال کریں یا بائیں والی سائیڈ، البتہ بائیں طرف سے جو ہے اس کی ادائیگی تھوڑا زیادہ آسان رہتی، تو آپ وہاں سے ادا واد واد۔ اس کے بعد توا ہے، توا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ وہاں پر لگانے سے توا ادا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق رکھ کے آپ ادا کریں گے کیونکہ ان کی صفت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حرف ہے وا، اس کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے سرے پر لگانے سے ادا کریں گے، وہ اور اس کے بعد عین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے جہاں سے ہم ہا ادا کرتے ہیں وہیں سے جو ہے عین کو بھی ادا کریں گے، عین عین۔ اس کے بعد ہے غین، غین کو ہم جہاں سے ہم نے خا ادا کیا تھا یعنی زبان سے پچھلا جو حلق شروع ہو جاتا ہے وہاں سے غین ادا کریں گے، جس کو ادنی الحلق کہتے ہیں، غین غین۔ اور اس کے بعد فا ہے، فا کو ہم ثنایا علیہ کا سرا جو کنارے ہیں ثنایا علیہ کے ان کو نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگانے سے فا ادا ہوتا ہے، فا فا۔ اس کے بعد قوف ہے، دو نقطوں والی، اس کو آپ نے زبان کی جڑ کو کوے کے قریب، کوے کے ابتدا پر جو ہے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، قوف قوف، یعنی اس کو تھوڑا موٹا بھاری کہہ لیں، اس طرح آپ پڑھیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کاف ہے، کاف کو آپ وہیں سے ادا کریں گے لیکن تھوڑا سا جو ہے اس میں فرق ہوگا، اس میں آپ نے زبان کی جڑ کو کوے کی جڑ میں لگانے سے ادا کریں گے، جبکہ دو نقطوں والی کاف کو آپ کوے کی ابتدا میں لگانے سے جو ہے ادا ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ہم جیسے کاف پڑھ لیتے ہیں ویسے بھی پڑھ لیں تو یہ ادا ہو جاتا ہے، کاف قاف۔ اور اس کے بعد لام ہے، اس کا مخرج جو ہے نو کے زبان کے دونوں طرف اور ان کے مقابلے والے دانتوں کے مسوڑے یعنی ثنایا، رباعیہ، نیاب، زوائق، تمام وہاں پر زبان کی نوک اور زبان کے جو اطراف ہیں حافت اللسان جس کو کہتے ہیں وہ لگانے سے یہ ادا ہوتی ہے، لام لام۔ اور اس کے بعد میم ہے، میم ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے جو ہے میم ادا ہوتا ہے، میم میم۔ نون زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں وہاں پر زبان کا کنارہ لگانے سے یہ نون ادا ہوتا ہے، نون نون۔ اس کے بعد واو ہے، واو بھی ہونٹوں کو گول کرنے سے جو ادا ہو جاتا ہے، واو واو۔ اس کے بعد ہا ہے، یہ آپ اقصا الحلق جو ہے یعنی سینے کی طرف جو حلق ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے اس کو، ہا ہا۔ اس کے بعد حمزہ، حمزہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، یعنی ہا اور حمزہ کا جو مخرج ہے ایک ہی ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے ادا کریں گے، حمزہ حمزہ۔ اس کے بعد یا ہے، زبان کے درمیانی حصے اور اس کو تالو کی طرف جب آپ بڑھائیں گے تو یہ یا ادا ہوگا، یعنی جہاں سے ہم نے جیم پڑھا تھا تو وہیں سے جو ہے یا بھی ادا ہوگا، یا۔ اب یا کی دو شکل ہوتی ہیں، اردو میں تو ایک چھوٹی یا ہوتی ہے، ایک بڑی یا ہوتی ہے، جبکہ عربی میں دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہو اس کو چھوٹی بڑی کی بجائے ایک ہی یا استعمال کریں گے، تو یہ زبان کے درمیانی حصے کو درمیانی تالو کی طرف بڑھانے سے ادا ہوتی ہے، یا۔ تو یہ حروف تحجی ہیں عربی حروف کے، ان کو آپ اسی طرح بار بار پریکٹس کیجئے گا، تو جتنی آپ ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنی آپ کی تجوید جو ہے مضبوط ہوگی۔ باقی ان میں تھوڑا سا کچھ الفاظ ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کی صفت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ صفت یہ ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ کو ہم باریک پڑھتے ہیں، کچھ کو موٹا پڑھتے ہیں، کچھ کو لمبا، کچھ کو چھوٹا، اسی طرح یہ صفت تجوید میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے تھوڑا فرق کے ساتھ ان کو ادا کرتے جانا، انشاءاللہ آپ کی تجوید جو ہے اچھے سے مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں
ہوں یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسی طرح اگلی کلاس تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔